عمران خان نے اپنی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا یو ٹرن لیا ہے اور یہ یو ٹرن ہے سائفر معاملے پر۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا جو 27 مارچ کو عوامی اجتماع میں لہرایا گیا تھا وہ تو سائفر تھا ہی نہیں۔ نیلسن منڈیلا یو ٹرن لینے والے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ Anybody who changes his principle depending on whom he is dealing, that is not a man who can lead a nation. نہ تو چیئرمین پی ٹی آئی اینٹی امریکہ تھے، نہ وہ کبھی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے۔ میں نے بار بار بتایا ہے کہ ان کی جو پولیٹیکل سٹرگل ہے اس کی ابتدا ہی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں ہوئی۔ اینٹی امریکن کس طرح نہیں تھے، ان کے گھر کے خرچے کیسے امریکن کاؤنسلیٹ اٹھاتا تھا میں نہیں بتاؤں گا، بلکہ محسن بیگ صاحب گھر کا کرایہ E7 کا 8 سال امریکن کونسلیٹ دیتی رہی، اسے کو مجھے سو کرے۔ اب چیئرمین پی ٹی آئی کے یو ٹرنز نے اس ملک کو کیا کیا نقصان پہنچایا ہے، اس میں سے سب سے بڑا نقصان جو آج کل ہو رہا ہے خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر اور مسجد علی ہے، جہاں پر ایک خودکش دھماکہ رپورٹڈلی ہوا۔ مارنے والا بھی مسلمان ہے، مرنے والا بھی مسلمان ہے۔ کہاں ایثار و اخوت و مدینے جیسی، اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے، اور ایسے حالات کا موجب ہے یہ انسان، تو کہو آج انسان کو انسان سے ڈر لگتا ہے۔ السلام علیکم میرے سادہ سے پاکستانیوں، میرا نام ریحان طارق ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا یو ٹرن لیا ہے اور یہ یو ٹرن ہے سائفر معاملے پر۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے اپنے وکلاء کے مشورے پر سفید جھوٹ بول دیا ہے کہ وہ سائفر یا وہ کاغذ کا ٹکڑا جو 27 مارچ کو عوامی اجتماع میں لہرایا تھا اور لوگوں سے حمایت وصول کی تھی، داد و تحسین سمیٹی تھی، اور پھر لوگوں نے اپنی گاڑیوں کے پیچھے ایبسلیوٹلی ناٹ کے اسٹیکر لگانا شروع کر دیے تھے، امریکی غلامی نامنظور کے جو سلوگنز ہیں وہ ریز کرنا شروع کر دیے تھے۔ اب چیئرمین پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ کاغذ کا ٹکڑا جو 27 مارچ کو عوامی اجتماع میں لہرایا گیا تھا وہ تو سائفر تھا ہی نہیں، اصل سائفر تو وزارت خارجہ کے دفتر میں پڑا ہوا ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات کے تحت حکومت چیئرمین پی ٹی آئی پر مقدمے کے اندراج کا ارادہ رکھتی ہے، اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ بڑا سنگین خلاف ورزی ہے جس پر چیئرمین پی ٹی آئی کو کم از کم 14 سال کی قید بھگتنا پڑ سکتی ہے، اور پھر سزائے موت جیسا معاملہ جو ہے وہ بھی ہے، کیونکہ آرٹیکل 6 اگر لگے اور آرٹیکل 6 میں ثابت ہو جائے کہ آپ نے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو ہیلڈ ان ابینس والا معاملہ ہے کہ آپ نے ایبروگیشن کی ہے یا اس آئین کو توڑا ہے، اس کو معطل رکھا ہے، تو آرٹیکل 6 کی سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، اور 14 سال کی سزا یہ تو وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بھی بتا چکے ہیں۔ وکلاء نے مشورہ دیا چیئرمین پی ٹی آئی کو کہ اس معاملے پر آپ کہہ دیجئے کہ وہ سائفر آپ کے پاس نہیں تھا، وہ سائفر گمنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ سائفر تو آپ کو کے پاس آیا ہی نہیں تھا، اصل کاپی تو اس کی وزارت خارجہ کے دفتر میں موجود تھی۔ اور پھر اس طرح کی بات کو ریزن بناتے ہوئے، آرگومنٹ دیتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی نے بالآخر سائفر معاملے پر تاریخ کا سب سے بڑا یو ٹرن لے لیا ہے۔ یو ٹرن لینے والا عمران خان کے بقول سب سے بڑا لیڈر ہوتا ہے، لیکن دنیا کے ایک بڑے لیڈر، پرومیننٹ لیڈرز میں سے ایک نیلسن منڈیلا، جو بننے کی کوشش ہمارے ہاں ناکام کوشش انفیکٹ بہت سے لوگ کرتے رہتے ہیں، نیلسن منڈیلا یو ٹرن لینے والے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ذرا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ Anybody who changes his principle depending on whom he is dealing, that is not a man who can lead a nation. جنوبی افریقہ کے بڑے لیڈر، نسلی تعصب سے بغاوت کے خلاف اپنی قوم کو متحد کرنے والے، قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے والے، اور الٹیمیٹلی جنوبی افریقہ کے وزیر اعظم بننے والے اور یونیورسلی ریکگنائزڈ ہونے والے نیلسن منڈیلا کی گفتگو آپ نے سنی کہ جو یو ٹرن لیتا ہے وہ کون ہوتا ہے، اور اس کے لیے کیا اپروپریٹ لفظ یا کیا اپروپریٹ لقب نیلسن منڈیلا استعمال کر رہے ہیں، اور اس پر پورے جو ہال ہے وہ تالیوں سے گونج اٹھا ہے، مجمع داد دے رہا ہے، اور نیلسن منڈیلا کی جو اپ رائٹنس ہے اس کی تعریف کر رہا ہے۔ بہرکیف یہ تو ہے نیلسن منڈیلا، لیکن ہمارا نیلسن منڈیلا سے کیا تعلق، یا ہمارے لیڈرز کا نیلسن منڈیلا کی خصلتوں سے کیا تعلق، وہ تو جو ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب چیئرمین پی ٹی آئی کے یو ٹرنز نے اس ملک کو کیا کیا نقصان پہنچایا ہے، اس میں سے سب سے بڑا نقصان جو آج کل ہو رہا ہے، وہ نقصان جو ملک میں آگ کی طرح پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ملک کو اپنے شعلوں کی لپیٹ میں لیتا ہوا آنے والے دنوں میں خدا نخواستہ ایک خطرہ ہے جو ہم سب کے سروں پر منڈلانے لگا ہے، آج اس ولاگ کے اندر اسی کا ذکر کریں گے۔ گزشتہ روز ایک بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر جمرود کا علاقہ ہے اور مسجد علی ہے، جہاں پر ایک خودکش دھماکہ رپورٹڈلی ہوا۔
اور اس خود کش دھماکے کے نتیجے میں ایک ایڈیشنل SHO آفریدی صاحب جہان فانی سے کوچ کر گئے، شہید ہو گئے۔ اس سارے واقعے کی ویڈیو جب صبح میں نے دیکھی تو میرا دل بھی دہل گیا، کیونکہ اتنا خوفناک منظر ہے۔ میں نے ایک تقریر کی تھی اور وہ آج بھی بالکل درست ثابت ہوتی ہے کہ مارنے والا بھی مسلمان ہے، مرنے والا بھی مسلمان ہے۔ تخریب کار کا بھی وہی نعرہ جو تخریب گزیدہ کا، تو پھر پرندے کس کی مدد کو آئیں؟ مفلس شہر کو دھنوان سے ڈر لگتا ہے، پر نہ دھنوان کو رحمان سے ڈر لگتا ہے۔ اب کہاں ایثار و اخوت و مدینے جیسی، اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے، اور ایسے حالات کا موجب ہے یہ انسان، تو کہو آج انسان کو انسان سے ڈر لگتا ہے۔ یعنی رپورٹڈلی تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے جمرود علی مسجد کے اندر جو خود کش دھماکہ ہوا ہے، یہ مسجد میں ہوا ہے۔ کتنے قرآن پاک کے نسخے جلے ہوئے ہوں گے، کتنے لوگ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، کتنے لوگوں میں ڈیٹرنس ہوگی۔ مسجدوں کے اندر گھس کر اسلام کے نام پر تو یہ چیز نہیں ہو سکتی، یہ کوئی کفار کی سازشی ہو سکتی ہے، اور ایسا کرنے والے کو مسلمان تو نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن سوال اصل یہ ہے کہ اس کے اسباب کیا ہیں۔ یہ دہشت گردی، اسی قسم کی دہشت گردی جو 2009 میں ہو رہی تھی، اب وہ 2009 والی دہشت گردی کیا ملک میں واپس لوٹ رہی ہے؟ یہ خیبر پختونخوا جیسے علاقے کے اندر اس سے پہلے زوب میں ہم نے دیکھا ویسٹرن بارڈر کے اوپر جو کچھ ہوا، اور سیکیورٹی کے خطرات وہاں پہ سر اٹھانے لگے۔ پھر اس کے بعد چیف آف دی آرمی سٹاف ایران بھی گئے۔ چیف آف دی آرمی سٹاف نے 258ویں کور کمانڈرز کانفرنس کو چیئر بھی کیا۔ اس میں جو ملک کو درپیش اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی خدشات ہیں ان کا ذکر بھی ہوا، پلاننگ بھی ہوئی۔ پھر جو امریکن سینٹرل کمانڈ کے جو کمانڈر ہیں وہ آ کے چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل آصف منیر سے ملے بھی ہیں، ملاقات بھی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم افغانستان کے ساتھ اس معاملے کو ٹیک اپ کرتے ہیں۔ کہا گیا کہ آصف منیر صاحب کو افغانستان جانا چاہیے تھا، ایران چلے گئے۔ افغانستان کے ساتھ اس معاملے کو ٹیک اپ کرتے ہیں تو وہاں سے کوئی مثبت جواب نہیں مل رہا ہے۔ آلدو دوحہ پیس ایگریمنٹ کے اندر انہوں نے ایگری کیا تھا کہ ان کی زمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن پاکستان کے خلاف زمین استعمال ہو رہی ہے، اور اس پر وہ یہ جواب دے رہے ہیں کہ دوحہ پیس ایگریمنٹ افغانستان اور امریکہ کے مابین تھا، وہ کسی اور ملک کے درمیان نہیں تھا۔ اب افغانستان میں موجود طالبان ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ یہ تو وہی لوگ ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے DGISI جنرل فیض حمید، سابق DGISI، وہ کابل کے سیرینا ہوٹل میں گئے تھے۔ حالانکہ وزارت خارجہ کی طرف سے ان کو کہا گیا تھا کہ آپ دفتر خارجہ کے اندر قیام کریں گے، لیکن وہ سیرینا ہوٹل چلے گئے، یعنی اس آئیڈیا کو مسترد کرتے ہوئے جو دفتر خارجہ کا تھا، اور وہاں چائے کی ایک پیالی ہوا میں لہراتے ہوئے، مطلب ہاتھوں میں تھامی ہوئی ہے، اور چائے کی پیالی ہاتھ میں تھام کر وہ ایک تصویر کھنچواتے ہیں، اور اس تصویر کو وائرل کیا جاتا ہے۔ اس تصویر کو وائرل کر کے خوب داد سمیٹی جاتی ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھا امریکہ کو کتنی پسپائی کا سامنا کرنا پڑا، امریکہ جو ہے وہ کفِ افسوس ملتا ہوا افغانستان سے باہر نکل رہا ہے، اور پاکستانی اس کو اس لیے سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے جو برادر ہیں، جو طالبان ہیں، وہ افغانستان میں واپس لوٹ رہے ہیں، جو ان کی لانگ ڈیو سٹرگل ہے، وہ فائنلی دیٹ کمز ٹو این اینڈ، اور اس میں پاکستان کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ یعنی پاکستان اپنی فتح کا پرچم افغانستان کے اندر لہرا رہا تھا کہ جیسے امریکنوں کو پاکستانیوں نے بھیجا ہے۔ یہ فیض حمید صاحب نے جو کچھ کیا اس وقت اس کی سیلیبریشن تھی، وہی سیلیبریشن ہمیں پاکستان میں بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے جس کی حکومت تھی دکھائی دی۔ اب اس وقت خوشی خوشی کے اندر ہم نے جو خطرناک دہشت گرد تھے، TTP سے تعلق رکھنے والے لگ بھگ 2000 کے قریب ایسے دہشت گرد ہیں جو سانحہ APS کے اندر میں ملوث تھے، ہم نے ان کو ریلیز کر دیا۔ عام معافی کا اعلان کر دیا گیا۔ جب جیلوں کو کھولا، ان میں سے قیدی نکلے اور کہا گیا کہ یہ پیسفلی زندگی گزار سکتے ہیں، ان کے لیے عام معافی ہے، تو اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ ری گروپ ہوئے، اور ری گروپ ہونے کے بعد آج اسٹرانگر فورس کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ اس وقت چیئرمین PTI امریکہ کے خلاف بیانیاں بنانے میں مصروف تھے، اور امریکہ کو ولن بنا کر پیش کیا جا رہا تھا۔ سائفر لہرا کر یہ بتایا جا رہا تھا کہ امریکہ ہمارے خلاف سازش کرتا رہا ہے، ہم امریکنوں کی جنگ کے اندر خود کو دھکیلتے رہے ہیں، ہم نے بہت زیادہ نقصان کیا ہے، ہماری سول آبادی کا نقصان ہوا ہے، ہمارے سیکیورٹی اہلکار مرے ہیں، اور یہ امریکہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور پھر اس سے خوب سیاست چمکی، پولیٹیکلی تو چیئرمین PTI کو بہت فائدہ ہوا، ایک مضبوط بیانیہ، تگڑا بیانیہ مل گیا، اور پھر جو ہمارے ٹرائبل ایریاز کے اندر جو کچھ ہوا،
الٹیمیٹلی اس وقت تو خاموشی سے وہ ری گروپ یا ری گیدر کر رہے تھے, کیونکہ جب ہم ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں, کوئی پیس ایگریمنٹ ہوتا ہے, وہ معاہدہ سوات کیوں نہ ہو, ہمیں ہمیشہ اسی طرح کے ریئیکشن کا اور ود مور اسٹرانگر فورس ریئیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جو ریٹرن آف طالبان نامی ایک کتاب نئی حسن عباس صاحب, جن کا تعلق انٹرنیشنل ریلیشن سے ہے اور واشنگٹن میں یہ ہیں اور وہاں کی جو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہیں وہاں پہ درس و تدریس بھی کرتے ہیں, ان کی طرف سے ایک تصنیف سامنے آئی ریٹرن آف طالبان کے نام سے. اور ریٹرن آف طالبان نامی اس کتاب کے اندر انہوں نے جنرل باجوہ کے کردار کو بھی گلوریفائی کیا ہے کہ کس طرح اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے ساز باز کیا, طالبان کے ساتھ بیٹھے, رجیم چینج کو سپورٹ کیا, اور الٹیمیٹلی ان کے اس عمل دخل کی وجہ سے آج کی موجودہ کنٹمپرری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو ایک بہت بڑے چیلنج کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ کس طرح وہاں کا جو وزیر خزانہ ہے وہ جنرل باجوہ کی کنسنٹ کے ساتھ اپوائنٹ کیا گیا, وہی وزیر خزانہ جس کے بہت زیادہ کنسرنس تھے اور وہ پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کا ڈسا ہوا تھا, لیکن الٹیمیٹلی ہاتھ ملایا گیا. اور پھر افغانستان میں ظاہر ہے طالبان کے پاس پیسے ویسے تو تھے نہیں, اور پھر ہم نے یہ بھی سیلیبریٹ کیا کہ وہاں سے ہم نے را کو نکال دیا ہے, انڈین ایلیمنٹ نکال دیا ہے, لیکن الٹیمیٹلی انڈیا کی ضرورت طالبان کو تھی تاکہ ان کی اکانومی بہتر ہو سکے. انڈیا کو واپس افغانستان میں لانے والی بھی مقامی اسٹیبلشمنٹ تھی, جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ تھی. تو اس طرح کے کچھ چشم کشا انکشافات اس کتاب کے اندر کیے گئے ہیں, جس سے یہ پتہ ملتا ہے کہ اس وقت ایک سوچی سمجھی ایک پلاننگ کے تحت طالبان کو سپورٹ کیا جا رہا تھا اور امریکہ کے خلاف یہاں کی پولیٹیکل گورنمنٹ ایک نیریٹو بنا رہی تھی. آج ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ سائفر تو تھا لیکن وہ وزارت خارجہ میں تھا, جو لہرایا گیا وہ سائفر, اس کا تعلق وزارت خارجہ میں پڑے ہوئے سائفر سے نہیں تھا, وہ تو ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا. اور اس وقت پوری قوم کو بے وقوف بنایا گیا اور یہ کہا گیا کہ امریکی غلامی نامنظور. اور پھر ایبسلیوٹلی ناٹ کا جو نعرہ ہے وہ ایک امریکن جرنلسٹ عمران خان سے سوال کرتا ہے اور اس کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم بالکل امریکہ کو جو فضائی اڈے ہیں یا فوجی اڈے ہیں وہ نہیں دیں گے, ایبسلیوٹلی ناٹ. یعنی اس وقت ساری کی ساری جو پالیٹکس ہے وہ بیس کر رہی تھی اینٹی امریکن جو سینٹیمنٹ ہے اس کے اوپر, یعنی اینٹی امریکہ نعرہ بلند کر کے آپ اپنی سیاست کو چمکا رہے تھے. لیکن آج اس سیاست کی چمک تو ماند پڑی ہی پڑی ہے, یعنی عمران خان کو انڈیویجولی تو نقصان ہو ہی رہا ہے لیکن پوری قوم کو آج اس کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. اور آنے والے دنوں میں خطرہ یہ ہے کہ جس طرح اس وقت دھماکے مساجد کے اندر ہوتے تھے, مسلمانوں کا خون بہایا جاتا تھا, بازاروں کے اندر دھماکے ہوتے تھے, آج ہمارے خیبر پختونخوا جیسے علاقے کے اندر یہ پھر سے ہونا شروع ہو گیا ہے. خدا نہ خواستہ یہ ملک یہ جو آگ ہے یہ پاکستان کے دیگر شہروں میں, بڑے شہروں میں نہ پھیل جائے اور ہمیں انہی حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے جو 9/11 کے بعد پاکستان کو کرنے پڑے تھے. اب اس کے لیے جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ سینہ سپر دکھائی دے رہی ہیں. اس کے لیے انٹرنلی اجلاس بھی بہت سارے ہو رہے ہیں, کچھ ہم نے بتایا بھی تھا آپ کو, کچھ ایکسٹینشنز کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. جو ٹاپ براس ہے اس کے اندر بڑی بے چینی بھی پائی جاتی ہے اور جنرل عاصم منیر اس عزم کا اعادہ کیے ہوئے ہیں کہ اس دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے. لیکن ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں قربانیاں بھی دینا پڑیں گی, ہماری سیکیورٹی فورسز کو قربانیاں دینا پڑیں گی, سولین آبادی کو قربانیاں دینا پڑ رہی ہیں اس وقت اور دینا پڑیں گی. اس کے لیے ملک کے بہت سارے پیسے خرچ ہوں گے, ملک کی اکانومی اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. تو الٹیمیٹلی جو نقصان جس کا خمیازہ ہم آج بھگت رہے ہیں یہ وہی سائفر معاملہ ہے, یہ وہی اینٹی امریکن پالیسی ہے, یہ وہی اینٹی امریکن بیانیہ ہے جو عمران خان صاحب نے بنایا. لیکن میں جاتے جاتے آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان کبھی بھی اینٹی امریکہ نہیں تھا. آج تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو بات ہے وہ امریکہ سے بہت آگے نکل گئی ہے, سائفر وائفر والا کوئی معاملہ نہیں تھا. لیکن کبھی بھی نہ تو چیئرمین پی ٹی آئی اینٹی امریکہ تھے, نہ وہ کبھی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے. میں نے بار بار بتایا ہے کہ ان کی جو پولیٹیکل سٹرگل ہے اس کی ابتدا ہی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں ہوئی, اور جب وہ وزیر اعظم بنے تو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں اور کاندھوں پہ چڑھ کے وہ وزیر اعظم بنے. اینٹی امریکن کس طرح نہیں تھے, ان کے گھر کے خرچے کیسے امریکن کاؤنسلیٹ اٹھاتا تھا میں نہیں بتاؤں گا, بلکہ محسن بیگ صاحب جو عمران خان کے بڑے رفیق کار رہے ہیں, بڑے قریبی ساتھی رہے ہیں, عمران خان کی حکومت بنانے میں, انویسٹمنٹس لانے میں, پارٹی کے اندر چیریٹیز کرنے میں ان کا بہت بڑا رول رہا ہے. وہ کیا کہتے ہیں ذرا ان کی زبانی سنیے. گھر کا کرایہ E7 کا 8 سال امریکن کونسلیٹ دیتی رہی, اسے کو مجھے سو کرے. محسن بیگ کی زبانی آپ نے سنا کہ کس طرح عمران خان کے گھر کا رینٹ, عمران خان کے گھر کا خرچہ, عمران خان کا راشن امریکن کاؤنسلیٹ اٹھاتا تھا. تو کس طرح وہ امریکی عمران خان کے دشمن ہو سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج امریکہ عمران خان کو بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگاتا ہوا بھی نظر آتا ہے. مجھے ریحان داری کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.